آج میں آپ سب کے ساتھ ایک پیاری سی بہن کا سورہ البقرہ پڑھنے کا تجربہ انہی کی زبانی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی، کیسے اس کے دشمن اس کے اپنے بن گئے، کس طرح اس بہن کے سورہ البقرہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جن لوگوں نے اسے ذلیل کیا وہی اسے معافیاں مانگنے لگے، جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتی انہوں نے اس پر پھول برسائے اور عزت کے ساتھ دعوت دی۔ آخر سورہ البقرہ نے اس کی زندگی میں ایسا کیا بدلا، اور بھی بہت ساری ہونے والی تبدیلیاں جو انہوں نے خود بیان کی ہیں، تو وہ آج بہن اپنی زبان سے اپنا حقیقی واقعہ سنائیں گی۔ میری سچی کہانی سورہ بقرہ سے کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ میں خود حیران رہ گئی۔ پہلے کبھی کبھی میں پڑھ لیا کرتی تھی سورہ بقرہ، لیکن پھر جب زندگی میں میرے مسائل بڑھ گئے، مجھے لگا کہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اور پھر جو ہوا اس نے تو مجھے اندر تک ہلا دیا۔ جو لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھتے تھے، مجھے اپنا دشمن جنہوں نے مجھے سمجھا تھا، وہی لوگ میرا پھر پھولوں سے استقبال کرنے لگے، مجھ پہ پھول برسانے لگے۔ تب مجھے سمجھ آ گیا سورہ بقرہ کس طرح ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ایک عجیب سی حفاظت، ایک عجیب سا سکون ہے اس سورہ میں، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ احساسات ہیں، یہ میرے احساسات ہیں، زندہ احساسات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کا اس پہ ایمان بڑھ جائے، اللہ پر ایمان بڑھ جائے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان جو آپ کو بالکل پسند ہی نہ کرے، جو آپ کو بالکل قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے، جو آپ کو بالکل بے بنیاد الزامات لگائے آپ پہ، اور دشمنی کرے، نفرت کرے، پھر لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر آپ پہ پھول پھینکے، وہ آپ کی قدر بھی کرے، آپ اپنے منہ سے کہے کہ میں وہ بالکل جو بھی میں نے کیا وہ میں نے غلط کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کہ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں جو ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کر چکی ہوں، اور یہ میری فرینڈ کا چینل ہے، اور اللہ پاک ان کے چینل کو بہت کامیاب کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ میں اپنے پہلے بھی اسٹوری شیئر کر چکی تھی، اور جو میں ابھی شیئر کر رہی ہوں وہ تو میری اپنی ایک لائف سٹائل کے طور پہ میں نے اپنی شیئر کی تھی کہ میری زندگی میں ماشاءاللہ سے برکتیں ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ایک طرح سے معجزہ ہے میرے لیے، کیونکہ آپ کی زندگی میں نا کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کو پسند ہی نہ کرے، تو اور پھر اچانک سے وہ پھر چینج ہو جائے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب میرا جو ایمان ہے نا وہ بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پہلے تو میں نہیں پڑھتی تھی، میں قرآن پاک پڑھتی تھی، اور جو ہے نماز تھی، اذکار ہوئے، تو یہ میں پڑھتی رہتی تھی۔ سورہ بقرہ کی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سورت اللہ نے اس میں اتنا جو ہے اتنا کچھ رکھا ہے، اتنا کہ بس اللہ نے قرآن پاک میں ہر جو سیپریٹ صورت کر دی ہے، سورہ ملک کا اپنی فضیلت ہے، اور سورہ واقعہ کی اپنی فضیلت ہے، سورہ رحمان کی اپنی فضیلت ہے، تو سورہ بقرہ کی اپنی فضیلت ہے۔ تو آپ میں تو کہتی ہوں کہ ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا واقعی میں شکر ادا کریں گے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب میں نے سورہ بقرہ شروع کی تھی نا، تو ایسا نہیں تھا کہ میں فوراً سے میرے ساتھ ایسا کوئی موجود ہے، لیکن میرے ساتھ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، تو اب میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میرا تو ایمان ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا، صرف یہ سوچنا نہیں چاہیے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جب میں نے شروع کی تو مطلب جب میری سٹارٹ تھی بالکل، تو میں نے تو ایسے ہی شروع کی تھی، آپ کو سب کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے ایسے ہی شروع کی ہے، میرا کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ میں اس وجہ سے شروع کر رہی ہوں۔ جب اگر کوئی ڈیمانڈ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتا ہے، لیکن میری نہیں تھی، میں نے تو صرف ایک اللہ کے لیے اس کی برکت اور اس کی فضیلت جان کر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے میں خود میں کہہ نہیں سکتی، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ میرے لیے حیران کن ہے بہت۔
کہ کوئی انسان آپ کے لیے اتنا ابیوسو بولے اور اتنا کچھ آپ پہ الزامات لگائے، پھر وہی الزام خود ہی دھوئے، تو یہ آپ کے لیے ایک انہونی سی بات ہے۔ تو میں تو حیران بھی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر اللہ کا کہ میں نے ان کے لیے کچھ بھی ایسا گندا نہیں سوچا۔ شکر اس بات پہ کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ میں اس پہ نہیں کری کہ میرے الزامات دھل گئے، میں اس پہ کری کہ میں نے ان کے لیے کچھ غلط نہیں سوچا، میں نے ان کو پھر بھی اپنی دعا میں یاد رکھا، میں نے ان کو کبھی بھی غلط وے میں نہیں دیا، کبھی میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ اس کو یہ ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے، کیونکہ میں اس بات کے بہت خلاف ہوں۔ آپ اس پوائنٹ پہ آپ بہت دھیان دیجیے گا میرے، کہ کبھی بھی آپ کا کوئی بھی ناپسندہ چلے، آپ نے اس کو انسان تھوڑے وقت کے لیے اس کو نا سائڈ پہ رکھ لیتا ہے، اور انسان تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے کہ چلو کچھ دن کے لیے ہم نہ ہی ملے تو اچھا ہے، لیکن کبھی بھی اس گیپ میں آپ نے کبھی بھی اس انسان کے لیے غلط نہیں سوچنا۔ بالکل یہ ایک پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہا، اور آپ نئی نئی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا بول رہا ہے، آج یہ بول دیا، آج وہ بول دیا، لیکن آپ نے دھیان دینا ہے اس بات پہ کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ نے کبھی بھی اپنے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں ڈالنی، ناپسندیدگی نہیں لانی، دعا کرنی ہے۔ مشکل لگ رہا ہے نا؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت کو میں نے اپنے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، تو یہ ایسے ہی تو اللہ نے نہیں کہہ دیا۔ نفس کو ہمارے نہیں پسند آئے گا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں جو ہمیں ناپسند کرے، نہیں، بالکل بھی وہ اجازت ہی نہیں دے گا ہمیں۔ وہ ہماری جو اندر میں اللہ نے رکھی ہے نا انا، اس کو کچلنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ لیکن کیا اسے ہوگا کیا؟ بظاہر تو یہ ہمیں بہت معمولی سی بات لگی، لیکن اس کو کرنا واقعی میں مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے ایمان مانگیں گے، جب آپ اسے مانگیں گے کہ اللہ مجھے استقامت دے، مجھے صبر دے، مجھے حوصلہ دے، مجھے ایسا دل دے جس میں میں کسی کے لیے غلط نہ سوچوں، یہ دعا ضرور مانگا کریں اپنے اللہ سے۔ اور کوئی بھی ایسی ایک نماز جس میں آپ جلدی نہ مچائیں، آرام سے سکون سے بیٹھ کے پڑھیں، کوئی بھی ایک نماز جو آپ کو سوٹ کرے آپ کی ٹائمنگ کے حساب سے۔ ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم تو رات کو بالکل ایک جو ٹائمنگ ہوتی ہے سکون والی، ایک عشاء کی نماز ہوتی ہے، میں تو اکثر اسی میں بیٹھ جاتی ہوں، اور کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، اکثر فجر۔ تو کوئی ایسی نماز آپ رکھیں ضروری جس میں آپ بیٹھ جائیں مصلی پر نماز سے فارغ ہو کر۔ اور ایسے ہی آپ کو ایک میں بات بتا دوں، جب آپ ایسا کریں گی تو آپ کے فری میں گناہ دھلتے جائیں گے، یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے گناہ فری میں دھلوانے ہیں تو بیٹھ جاؤ مصلی پر نماز پڑھ کے، اور 2-3 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، اور صرف اللہ کو پکارو، اللہ کا ذکر کرو، تو یہ بہت آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی۔ آپ ہلکے پھلکے ہو کے اٹھیں گے مصلی سے، لیکن آپ نے دعا کیا مانگنی ہے کہ میرا دل صاف رہے، میں کسی کے لیے برا نہ سوچوں۔ دل سے جب آپ مانگیں گے نا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں، کیونکہ یہ سب جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں نا، یہ میں نے محسوس کی ہیں، اور میں بھی اسی دنیا میں رہتی ہوں، اسی فتنے کے دور میں رہ رہی ہوں میں بھی۔ تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اور اللہ ہم سب کا دل کھول دے، کسی کے لیے ہم برا نہ سوچیں، کسی کے لیے، کوئی ہمارا دشمن ہے، کوئی ہمارا یہ ناپسندیدہ ہے، ہم صرف ان کے لیے اچھا نہ سوچیں جو ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم ان کے لیے اچھا سوچیں جو ہمارے لیے اچھا نہیں سوچتے۔ بات تو پھر مزے کی لگتی ہے، راضی تو پھر اللہ پھر تبھی ہوگا، کیونکہ نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں نا، لوگ تو نہیں جانتے۔ تو میں نے جب سورہ بقرہ، مجھے تو لگتا ہے جیسے یہی معجزہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ جب میں نے سورتوں کو سپریٹ کر دیا ہے، سپریٹ کی کسی سورت کی اپنی ایک وہ ہے، وہ رکھی اللہ نے، کہ سورہ بقرہ کا اپنا ہے، سورہ واقعہ کا اپنا ہے، سورہ رحمان کی اپنی ایک، تو جو بھی آپ پڑھیں گی تو سب آپ کو بہت فائدہ دے گی۔
تو سورہ بقرہ نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، بہت زیادہ، ماشاءاللہ اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں ماشاءاللہ سے۔ اور یہی مجھے یہاں پہ بتانا تھا کہ ایک اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور آپ اگر آپ کو شیطان وسوسے ڈال بھی رہا ہے کہ نہ پڑھو، تو آپ نے کبھی بھی اس پہ دھیان نہیں دینا، تو کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے نا، ہمیں اس پہ انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اور میں نے آپ سے اپنی سٹوری شیئر کی ہے، مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ تو آپ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دیکھا آپ سب نے کس طرح اللہ جب کسی بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے تو حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کلیئر بتاتی ہوں کہ اس بہن کے ساتھ کیا ہوا ایسا۔ کبھی کبھی انسان پر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں جو اس نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ آج جس بہن کی اسٹوری جو انہوں نے خود سنائی، وہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کے سسرال میں کچھ ایسے معاملات ہوئے جہاں ان کی نندوں کے رشتوں اور گھر کے مسائل کی ذمہ دار انہیں ٹھہرایا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے گھر توڑنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت بالکل الگ تھی۔ یہ بالکل سنسیئر تھی اپنے رشتوں میں، کیونکہ ان کے پاس دین کی تعلیمات تھی۔ یہ ہمیشہ ان کی خیر خواہ رہی ہیں، یعنی یہ بہن ہمیشہ سے اللہ پر توکل کرنے والی، قرآن سے محبت کرنے والی اور سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والی تھی۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے اللہ کو اپنا وکیل بنایا، اور صبر کے ساتھ وہیں پر انہوں نے وقت گزارا، اور پھر اللہ نے ایسا انصاف دکھایا کہ وہی لوگ جو انہیں قصوروار سمجھتے تھے، ایک دن ان سے معافیاں مانگنے لگے کہ آپ کا بالکل بھی قصور نہیں ہے۔ ان کا عزت سے استقبال کیا اور پھول برسائے گئے، جو آج اس بہن نے خود اپنی زبانی بتایا ہے کہ سورہ البقرہ نے کس طرح انہیں ٹوٹنے سے بچایا، صبر دیا اور سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ سورہ بقرہ صرف ایک سورت نہیں، یہ واقعی گھروں کے لیے سکون، دلوں کے لیے راحت اور زندگی کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سب کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں اللہ کے کلام پڑھنے سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کلام انسان کے لیے رحمت، برکت، شفا ہے۔ اور اسی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے جو بھی بندے مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں، یہ جو انسانوں کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی، یہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ ایسے معجزے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا، اس بہن نے جب مجھے اپنی کہانی بتائی تو میں نے سوچا ڈائریکٹ ہی ان کی اسٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، انہی کی زبانی۔ جو لوگ اس سورت کو پڑھتے ہیں وہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سورت میں کتنی برکت اور طاقت رکھی ہے۔ کسی کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، کسی کے رشتوں میں محبت آ جاتی ہے، کسی کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ ان کے سالوں سے بیٹھی ہوئی بیٹیوں کے رشتے ہونے لگے۔ میں اپنی اس پیاری سی بہن کو جانتی ہوں جو میری ہمسائی ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے جب سے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی ہے، ان کی زندگی میں سکون، رحمتیں، برکتیں آ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب یہ سورہ البقرہ جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کی ہے، تب سے ان کی گھر میں ایسی برکت آ گئی ہے جو پہلے گزارا ہو جاتا تھا اور اب ان کی سیونگ ہوتی ہے، یعنی یہ ایکسٹرا ضروریات بھی پوری کر لیتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات جو آج انہوں نے شیئر کی، جو انہوں نے آج معجزہ بتایا، جنہوں نے ان کو دشمن سمجھا تھا، جو ان کے نام سے نفرت کرتے تھے، ان پر الزامات لگاتے تھے، وہی لوگ ان سے معافیاں مانگنے لگے، ان کو کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے لیے آسانیاں کرنے والی ہیں، اور ان کی خاص دعوت کی اور ان پر پھول برسائے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ البقرہ کوئی جادو نہیں ہوتا، ہاں یہ جادو کا علاج کرتی ہے، یقین ہو تو یہ ان کے جادو کو بہت پیچھے کر دیتی ہے۔ بہت طاقت والی صورت ہے، اور اللہ کے کلام میں ایسی روحانی قوت ہے جو انسان کے دل، گھر اور حالات تک بدل سکتی ہے۔ جب بندہ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ اپنی حکمت سے راستے کھول دیتا ہے۔ ہر چیز فوراً نہیں بدلتی، لیکن اللہ دھیرے دھیرے وہ اثر دکھاتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی، بے چینی، رشتوں کے مسائل، دشمنوں، حسد یا دل کے بوجھ سے گزر رہے ہیں تو اللہ پر یقین رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چاہے روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن اسے چھوڑیں مت۔ اللہ ہر دل کی حالت جانتا ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں سورہ البقرہ کی برکتوں سے بھر دے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے رشتوں میں محبت ڈالے اور ہم سب کو اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔